السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں مولا تبارک و تعالی آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں کہ نماز کے بعد میں جو انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں تو کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں۔ تو یہ تین باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ گزارش کرتی ہوں کہ ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آئیے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نماز فجر یا ظہر یا عصر، مغرب یا عشاء یا فرض نماز 4 رکعت فرض جو نماز ہوتی ہے، مغرب میں 3 رکعت، فجر جو 2 رکعت اور بعد باقی 4 رکعت، تو فرض نماز کے بعد جب امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، یا تو پھر ہماری ماں بہنیں گھر پر جو نماز پڑھتی ہیں تو فرض نماز کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، اور جو انگلیوں پر جو تسبیح پڑھتے ہیں تو وہ کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے آئیے میں آپ کو اس تسبیح کے بارے میں حدیث پاک بتا دوں۔ ناظرین، بہت ہی بہترین حدیث پاک ہے، اور خاص الخاص یہ حدیث پاک ہماری ماں بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اس حدیث پاک کو آپ سنیں۔ جیسے کہ آپ دن بھر آپ کو جو ہے کام دھندا وغیرہ کر آپ کو تھکن محسوس ہوتا ہے، گھر کے کام کاج، کھانا بنانا، رسوئی وغیرہ کو دیکھنا، گھر کے کام ہیں، جھاڑو پوچھا کرنا، یہ سب کام کر کر ہماری ماں بہنیں تھک جاتی ہیں، تو یہ ان کے لیے یہ حدیث پاک بہت بہترین ہے۔ اور ہمارے اسلامک وہ بھائی جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں اور وقت پر نماز آ کر ادا کرتے ہیں، تو ان مسلم بھائیوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ یہ حدیث پاک آپ ضرور سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت فائدہ ہوگا۔ تو فرض نماز کے بعد میں جیسے کہ امام صاحب کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، تو جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ جو ہے آیت الکرسی 1 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ آیت الکرسی کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور فرض نماز کے فوراً بعد جو ہے 1 مرتبہ کم سے کم آیت الکرسی آپ ضرور پڑھیں۔ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ فرض نماز آپ پڑھ رہی ہیں، 4 رکعت فرض نماز پورا ہو جائے، یا مغرب کی نماز 3 ہے، فجر میں 2 ہے، جب یہ پورا ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھ لیں 1 مرتبہ۔ اس کے بعد میں جو ہے بہت سارے لوگ ہمارے مسلم بھائی فرض نماز کے بعد جیسے امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، جماعت کے ساتھ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، امام صاحب نے سلام پھیرا تو کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ تو سب سے پہلے حدیث پاک آپ سماعت فرمائیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ مال غنیمت آیا، آنے کے بعد میں جو ہے اس مال غنیمت میں کچھ لونڈی، کچھ غلام بھی تھے، کچھ مال بھی تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی المرتضی اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ فاطمہ، میں دیکھتا ہوں کہ تم دن بھر کام کرتی رہتی ہو، کھانا بناتی ہو، اپنے ہاتھوں سے آٹا وغیرہ جو ہے گیہوں وغیرہ پیس کر، جو وغیرہ پیس کر جو ہے آٹا تیار کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، پانی وغیرہ لے کر آتی ہو، تو دیکھتا ہوں کہ دن بھر تم کام کرتی رہتی ہو، پھر رات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتی ہو، تمہیں تھکن محسوس ہوتی ہے، ابھی جو ہے تم جاؤ اپنے ابا جان کے پاس، نبی کریم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ابھی کچھ مال غنیمت یعنی کہ کچھ غلام اور لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ مال غنیمت آیا ہے، جاؤ ایک غلام یا لونڈی مانگ کر لاؤ تاکہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے تو تمہیں تھوڑا بہت آرام ملے گا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہلے تو سوچا کہ نہیں جائیں گے، ہم اپنے سے خود کر لیں گے کام، لیکن حضرت علی نے جب بھیجا، شوہر کا حکم تھا، شوہر کا حکم ہوا، حضرت فاطمہ جو ہے ابا جان کے پاس میں پہنچی، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پہنچی، اپنے گھر پہنچی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہے، ان کی ماں حضرت خدیجہ
कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा वह मौजूद थी। बेटी को देखा, बेटी से पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों आई हो? तो हजरत फातिमा कहती हैं, मैं अब्बा जान से मिलने के लिए आई थी, अब्बा जान है नहीं। फिर फौरन जो है हजरत फातिमा अपने घर चली आती हैं। बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर तशरीफ लाए तो उनकी बीवी हजरत खदीजातुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि आपकी बेटी हजरत फातिमा, हमारी बेटी हजरत फातिमा आई थी। जैसे ही हजरत फातिमा का नाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, फौरन उठ खड़े हुए, हजरत फातिमा के घर तशरीफ ले गए, क्योंकि हजरत फातिमा से इस कदर मोहब्बत किया करते थे। सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, इस कदर प्यार किया करते थे, इस कदर मोहब्बत किया करते थे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं सफर में जाते थे या आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले बेटी से मिलते थे। और जब हुजूर के घर हजरत फातिमा आती थी, बेटी आती थी, तो हुजूर जो है अब्बा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते थे कि मेरी बेटी आ गई है। सुभान अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर प्यार करते थे। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर जाते थे तो हजरत फातिमा अपनी बेटी यानी हजरत फातिमा जो है अपने अब्बा जान के इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाया करती थी, इस्तकबाल करती थी। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, पहुँचे, फातिमा ने देखा तो हजरत फातिमा इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। हुजूर ने पूछा कि बेटी क्या अभी तुम हमारे घर आई थी? कहा हाँ अब्बा जान, मैं आपके घर आई थी। कहा क्या बात है, क्यों आई? तो हजरत फातिमा तो ज़ोहरा ने कहा कि अब्बा जान, मुझे अली ने भेजा था, यानी मेरे शौहर ने भेजा था, शौहर का हुक्म था, मैं आपके पास गई थी। मैंने सुना कि आपके पास में कुछ लौंडी, कुछ गुलाम और कुछ माले गनीमत में मतलब लौंडी गुलाम आया है, तो हजरत अली ने भेजा था। फिर हजरत अली ही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने ही भेजा था फातिमा को, ये इसलिए कि दिन भर फातिमा काम वगैरह करती रहती है, थकन हो जाता है, यानी थकन से जो है चूर चूर हो जाती है। आज की हमारी माँ बहनों से गुजारिश करती हूँ कि आज जो है हमारी माँ बहनों से काम नहीं होता है, नौकरानी रख लेते हैं, लेकिन वो फातिमा थी, वो खातूने जन्नत थी, जन्नती औरतों की सरदार थी। लेकिन हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी कोई नौकरानी या नौकर नहीं रखा, खुद अपने से सारा काम करती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, अपने बच्चों के लिए खाना बनाती थी, अपने बच्चों से प्यार करती थी, अपने बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े धोना, फिर खाना बनाना, फिर खुद अपने से चक्की चलाना, आटा वगैरह तैयार करना, ये सब काम हजरत फातिमा अपने से किया करती थी। तो ये हदीस से हमारी माँ बहनें दर्स से इबरत हासिल करें कि आज थोड़ा बहुत अगर पैसे हो जाते हैं तो शौहर को हुक्म देती हैं कि चलो नौकरानी रख लेते हैं, हम आराम करेंगे। लेकिन हजरत फातिमा की जिंदगी को आप जरा देखें। बहरहाल मैं उधर जाना नहीं चाहती, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ और ये जो बता रही हूँ ये हदीस पाक में मौजूद है। तो हजरत फातिमा ने और हजरत अली ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं कि मैं इसलिए भेजा था कि कोई नौकरानी अगर मिल जाती या कोई गुलाम मिल जाता तो काम वगैरह करता तो हजरत फातिमा को थोड़ा बहुत आसान हो जाता, क्योंकि ये दिन भर काम करती है, रात में खुदा की बारगाह में सजदा करती रहती है, इबादत में लगी रहती है, बहुत परेशान हो जाती है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी फातिमा से ये नहीं कहा कि हाँ हाँ ठीक है मैं नौकरानी अभी भेज देता हूँ या गुलाम भेज देता हूँ, नौकर भेज देता हूँ, तुम्हारे काम में हाथ बटाएगा, ऐसा नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, इससे बेहतर मैं तुम्हें अता ना करूँ, दुनिया व माफिहा से बेहतर अता ना करूँ? तो हजरत फातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान जी जरूर अता कीजिए। तो अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा, हर फर्ज नमाज के बाद 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह
اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ بیٹی فاطمہ، جب تم ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھ لوگے تو انشاءاللہ تمہارا تھکن سب دور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ہماری ماں بہنیں غور سے اب اس کو سنیں کہ یہ پڑھنے سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہارا سارا تھکن دور ہو جائے گا۔ تو آپ سے بھی گزارش کرتی ہوں، ہماری ماں بہنوں سے اسلامک بھائی بھی اگر پڑھے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک ہے، پڑھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب بندہ پڑھتا ہے تو سارا تھکن دور ہو جاتا ہے۔ جو دن بھر میں وہ کام کر کر کے تھک جاتا ہے، وہ اسلامی بھائی جو دن بھر مزدوری کرتے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ جو ہے یہ ہر فرض نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھے، اور اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فاطمہ۔ جی ہاں ناظرین، اس تسبیح کا نام کیا ہے؟ تسبیح فاطمی۔ تو مجھے اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہی بتانا مقصد تھا کہ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش یہی کرتی ہوں کہ اس تسبیح فاطمی کو آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے شریر میں جو ہے جتنے تھکن وغیرہ ہوتے ہیں کام کرنے سے، انشاءاللہ اس تسبیح فاطمہ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آپ کے تھکن کو دور فرما دے گا۔ ایک تو یہ باتیں ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ انگلیوں پر کیا شمار کر کے ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تو یہی پڑھتے ہیں انگلیوں پر شمار کر کے، جو حضور پاک نے بتایا کہ انگلیوں پر شمار کر کے پڑھا کرو۔ اب آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ پیشانی پر کچھ لوگ ہاتھ رکھ کر اس طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہ بزرگان دین کا بھی بتایا ہوا ہے، یا کبیو یا کبیو یا کبیو۔ اس طرح پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ناظرین، ذہن صاف ہوتا ہے، ذہن زیادہ ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے، پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے کچھ لوگ دل پر بھی ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، یا پیشانی پر بھی یا نورو پڑھتے ہیں، دل پر بھی جو ہے اسی طریقے سے ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا بزرگان دین کا بتایا ہوا ہے، تو یہ کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جو کچھ بھی آپ کو میسر ہو، جو کچھ بھی آپ عمل وظیفہ کرنا چاہے، آپ پڑھتے رہیں۔ پڑھنے سے گناہ نہیں ہوتا، پڑھنے سے ثواب ہی ہوتا ہے۔ ناظرین، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلومات ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔